دوسروں کے ساتھ پیش آنا، اپنے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ سب کچھ آپ کو کسی اور شکل میں ٹرانسفر ہو کر یا تبدیل ہو کر ڈھل کر جو ہے قیامت کے دن خود آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ جیسا عقیدہ رکھا تھا ویسا ہی عقیدہ آپ کے سامنے آئے گا، اسی کا نتیجہ وہاں پر آئے گا۔ جیسا کریکٹر تھا ویسا ہی کریکٹر جو ہے وہاں پر رزلٹ کے طور پہ سامنے آئے گا۔ یہ کبھی بھی تصور میں نہ رکھیں کہ قیامت کے دن یہاں ہم نے کیا کچھ ہو اور وہاں پر ہمیں ملا کچھ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جو ہم یہاں پر بوئیں گے وہ ہم وہاں پر ہم کاٹیں گے۔ بائیں یا الٹے ہاتھ والے یا اصحاب مشأمہ یا اصحاب شمال مشأمہ ایک ہی خاندان کے عربی گرامٹیکلی جو ہے اسی کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشأمہ کہتے ہیں یا جو ہے کیا کہتے ہیں شمال کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں یہ جو گروہ ہے، یہ جو گروپ ہے، یہ گمراہ اور کفر و انکار کرنے والے گروہ کو مشأمہ کے طور پہ یاد کیا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ صاحبان ایمان جو عمل کی کمی اور کوتاہی کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پھر عذاب کی سزا پا کر جنت کی جانب بھیجے جائیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صاحبان ایمان میں سے ہوں گے، ان کا شمار جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اصحاب مشمہ میں یا اصحاب شمال یا الٹے ہاتھ والوں میں وہ لوگ حساب نہیں کیے جاتے ہیں۔ لیکن بعض قرآنی آیات ایسی ہیں اور روایات و احادیث بھی ایسی ہیں جس میں ایک فرد مومن اور ایک توحید پرست کو بھی بعض حوالوں سے اصحاب شمال میں شامل کیا گیا ہے۔ بشرط اس میں سے ایک جو نمایاں ترین مسئلہ پیش آیا ہے وہ شرک کا مسئلہ ہے۔ ممکن ہے کہ انسان عقیدے کے طور پر شرک نہ کرے، لیکن کچھ اس کے اعمال اور اس کی زندگی اور اس کا طرز جس طرح زندگی گزاری ہے وہ مشرکانہ زندگی ہو اس کی، اور اسی طرح کی ایک آئیڈیالوجی اس نے اپنے لیے بنائی ہو، تو اس طرح کے گروہ جو ہے کہا ہے کہ وہ بھی اس اصحاب شمال اور مشامہ میں شامل ہوں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اصحاب شمال کی جو حالات ہیں، اصحاب شمال کی جو مسائل ہیں، وہ اتنے پیچیدہ اور اتنے کوئی وہاں پر ان کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا ہے۔ تو اگر خدا نہ کردہ کوئی اللہ کو ماننے والا اسی عمل کی وجہ سے جا کے اس گروپ کی اور اس کیٹیگری کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی مشکلات ہیں، بہت ہی سخت قسم کے۔ مطلب یہ ہے کہ انہو وہ ساری زندگی خود کو مسلمان اور مومن سمجھتا رہا، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی فکر اور سوچ اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ اتنی خطرناک کہ خدا کے نزدیک وہ اسلام سے باہر ہو چکا تھا۔ روایات میں اور اسی طرح جو ہے قرآنی آیات کے اندر جو ہے اصحاب شمال یا مشأمہ کی کچھ صفات اور شناخت بیان ہوئی ہیں، کچھ آئیڈینٹی ہیں۔ جیسے اسی سورہ کے اندر کہا کہ یہ مکذبین میں سے ہیں، ضالین میں سے ہیں، جھوٹے ہیں۔ ایک خود جھوٹے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ سچ کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ ضالین ہیں مطلب خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ منکرین ہیں یعنی کفرہ ہیں، انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی انکار کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ کہیں پر استعمال کیا اعمیٰ ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں۔ ٹھیک ہے، فزیکل آنکھیں رکھتے ہیں، جسم کے اوپر آنکھیں اچھی ہیں ان کی، شاید عینک کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اصل میں وہ اندر سے اندھے ہیں، کیونکہ سچ اور حق کو اگر انسان نہیں پہچانتا ہے تو اسے قرآن کی اصطلاح میں اندھا کہا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کبھی فرماتے ہیں من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان کا جو نامہ اعمال ہے یہ اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ ان کو سامنے آ کر بھی ان کو پکڑایا نہیں جائے گا، بلکہ ان کے پیٹھ پیچھے سے ایسے دیا جائے گا، یہ پکڑو، الٹے ہاتھ پہ کہیں گے، الٹے ہاتھ سے پکڑو جاؤ۔ یا مثلا فرمایا من اوتی کتابہ بشمالہ، ان کو جو ہے الٹے ہاتھ پہ دیا جائے گا۔ متعدد صورتوں میں اس طرح کا جو تذکرہ ہے اس گروہ کے بارے میں موجود ہے۔ قرآن بار بار الرٹ کرتا ہے کہ خبردار انسانوں، اس گروپ کے اس کیٹیگری میں خود کو مت ڈالنا، یہ بہت ہی خطرناک کیٹیگری ہے۔ یہ جو شمال کہا ہے ان کو الٹے ہاتھ والے، تو یہ الٹے ہاتھ میں دینا کیا علامت ہے اس کی؟ ویسے بھی ہمارے پاس بھی ہے آج کی سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ۔ مثلا بہت سے امور ایسے ہیں جس کے بارے میں کہا کہ آپ الٹے ہاتھ سے انجام دو، مثلا کھانا کھانا ہے، لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے،
وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سارے کاموں کے لیے. اسی طرح الٹے ہاتھ کے بارے میں بھی کہا کہ الٹے ہاتھ کو فلاں فلاں کاموں میں، مثلا ٹوائلٹ کی ضرورت کے وقت، مختلف چیزوں کے وقت کہا کہ الٹے ہاتھ کو استعمال کرو. اس طرح کی جو تقسیمات دنیا میں بھی موجود ہیں، دونوں ہاتھوں کے کچھ مستحبی اور کسی حد تک جو ہے وجوبی حد تک بھی بعض احکامات ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قیامت کی بات کریں جہاں سچائی اور حقیقتوں نے کھلنا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا کہ اصل میں عالم ہستی دو پہلو رکھتی ہے، دو سائڈ رکھتی ہے. ایک لیفٹ سائڈ ہے اور ایک رائٹ سائڈ ہے. قیامت کے اندر بھی یہی منظر ہمیں ملے گا. رائٹ سائڈ پر ملکوت اعلیٰ ہے، اور تمام جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ ملیں گی بشمول ملکوت اعلیٰ. ملکوت اعلیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. جبکہ لیفٹ سائڈ اور الٹی سائڈ پر دیکھیں گے ملکوت اسفل ہے، جسے اسفل السافلین بھی ہم کہتے ہیں. جہنم کے نچلے طبقے میں، جہنم کا جو علاقہ ہے، عذاب کا علاقہ ہے، سزا کا علاقہ ہے، مجرموں کا جو ایریا ہے، وہ ہمیشہ الٹی سائڈ پر ہوگا، شمال کی جانب ہوگا. یہ جو ہے پوائنٹس قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اصحاب شمال کی اتنی زیادہ پستی اور اتنی بدتر اور بری حالت کی وجوہات کیا ہیں؟ چند پہلو ہیں، کافی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ظاہر چند موٹے موٹے اور امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں اس کو ہم یہاں پہ ریز کرنا چاہیں گے. الف یہ ہے کہ یہ لوگ اعمیٰ ہوں گے، اندھے ہوں گے، یعنی آنکھیں رکھتے ہوئے سیدھے اور سچے راستے کو نہیں پہچان رہے ہوں گے. یعنی جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، آنکھیں رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ہوائے نفسانی اندر سے کیونکہ اجازت نہیں دیتی، پکڑتی ہے، وہ ہوائے نفسانی کے غلام بن چکے ہیں، اسیر ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ سچے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں سچ اور حق کے مقابلے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے یہ لوگ، اور اپنے آپ کو ایسا کر دیا جیسے کہ اندھے ہیں. ظلم دیکھتے رہے، اس کے سامنے یہ منہ سے خاموش رہے، گونگے بنے، آنکھوں سے جیسے دیکھا اندیکھا، دکھائی نہیں دیا، اندیکھی کر دیا، اندھے بن کے رہے. لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ اندھے ہوں گے. قرآن مجید کی وہ مشہور آیت ہے جس میں کہا من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہوگا اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا. نعوذ باللہ، یہ تو نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے اندھا ہوگا اس دنیا میں، یہ ظلم ہے. پروردگارہ وہاں حقیقت ہے. تو میں دنیا میں، چلو میری مقدرات میں سے تھی یہ چیز کہ میں دنیا میں اندھا رہوں، تو اب قیامت میں مجھے اندھا کیوں رکھیں گے آپ؟ کیا میں نے ایسا جرم کیا کہ میں قیامت کے دن بھی آنکھیں نہیں ہوں گی، میرے پاس اندھا بیٹھا رہوں گا؟ اسی طرح نہیں. یہ آنکھوں والی اندھے پن کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بلائنڈ جو ہے ادھر آنکھوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ سچ اور حق کے راستے کے سامنے اپنا آپ کو انہوں نے اندھا بنایا ہوا تھا. نتیجتاً یہ ہوگا کہ یہاں اندھے رہے ہو دنیا میں جو بویا ہے وہ ادھر کاٹو گیا. بھی یہاں اندھے بن کے رہے، ہمیشہ ظلم اور ظالم کے مقابلے میں خاموش رہے، حق اور ناحق کے مقابلے میں دیکھتے ہوئے اندیکھی کر دی. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ ادھر بھی تم اندھے رہو گے. ادھر فزیکل آنکھیں بھی اندھی ہوں گی، جیسے پچھلی آیات میں تفسیر کیا ہم نے کہ وہ اپنے سامنے کی چیز کو نہیں دیکھ پائیں گے، اندھیرا ہوگا ان کے سامنے. سورج تو ہے نہیں، آفتاب تو ہے نہیں، کوئی تارش تو نہیں ہوگی، کوئی الیکٹریسٹی کا سسٹم تو وہاں پر ہے نہیں، نہ کوئی اور لائٹ کا انتظام ہے. سورج کے بارے میں تو خدا نے کہا سب تباہ کر دوں گا میں، یہ سارے ختم، لپیٹ دیے جائیں گے، کوبیرت کر دیں گے ان سب کو. جب ستارے نہیں ہیں، سورج، اب روشنی کا کوئی اور انتظام نہیں ہے، تو فزیکل آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی. ویسے بھی نہ فزیکل آنکھیں دیکھ سکتی، نہ دل کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. دل کی آنکھیں ادھر اندھی کر دی ہیں، فزیکل آنکھیں وہاں پر روشنی ہے نہیں، وہاں پر تو دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ صورتحال ایک تو ان کی یہ ہے کہ دنیا میں سچ اور حق اور سچائی کے راستے کو جان بوجھ کر اندیکھی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اصحاب شمال میں شامل ہوئے ہیں. نمبر دو، دنیا میں ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور ان نعمتوں کی فراوانی سے یہ عیاشی کریں گے، نہ کہ ان نعمتوں کا شکر گزار ہوں گے. مثلا دنیاوی نعمتیں ان کے پاس بہت زیادہ ہوں گی. یہ آپ دیکھیں، یہ جو ہمارے عرب جو بادشاہ ہیں، ایک ویلا خریدتے ہیں پتہ نہیں کتنے ملینز کا، ایک وہ یاٹ خریدتے ہیں یا پتہ نہیں وہ بوٹ خریدتے ہیں وہ کتنے ملینز ٹریلینز کی ہوتی ہے، جبکہ ان کے ہی ملک میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی ہے، عیاشی ہو رہی ہوتی ہے ان کی. ایک جو ہے کسی اداکارہ یا ڈانسر یا کسی کو پتہ نہیں ملین ٹریلین گفٹ کر دیتے ہیں. یہ ابھی لبنان کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں اس کی آ رہی تھی کہ یہاں فرانس کی کسی اس کو انہوں نے کتنی ملینز دیے ہیں. لبنان اکانومیکلی بری حالت ہے. حریری صاحب جو ہے یہاں پہ ہے
ملینز ٹریلینز کے گفٹ بانٹ رہے ہیں، اور بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن خدا کی نعمتوں کی فراوانی ہے، چاہے لوٹ مار کیا ہے یا اللہ نے عطا کیا ہے، امتحان میں ڈالا، جو بھی ہے، لیکن وہ اس سے عیاشی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ شکر گزار کرنے۔ اسی سورے کی آیت نمبر 45 ہے، انشاءاللہ کہ آگے جائیں گے تو وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر اسی چیز کو قرآن مجید نے ایک خوبصورت تعبیر سے یاد کیا ہے، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کیونکہ وہ مترف ہیں۔ مترف یعنی دنیاوی وسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان میں گم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور بے درد ہو چکے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی کی ایک سپیچ ہے جس میں وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے یاد آ گئی اچانک سے، ابھی ذہن میں آ گئی، جمعہ کا خطبہ ہے، اس کے اندر یہی کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے حوالے سے کون سے لوگ ہیں جو آئسولیٹڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ان میں یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سرمایہ دار ہے بی درد، وہی مترف ہے بے درد، یعنی وہ جو کہ بے درد ہیں اصلا مترف، اس لیے مترف کا لفظ مطلب یہی ہے۔ دوسری میننگز مترف کے یہ بنتے ہیں کہ انہم مترفین کہا قبل ذالک مترفین، وہ سمجھتے ہیں ہم فری ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ فری چھوڑ دیا گیا ہے، مرضی جو کچھ کرنا ہے کر لے، جیسے دل کرے کر لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، خود کو آزاد سمجھتے ہیں، کسی کے سامنے کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، میری مرضی ہے، میرے پاس ہے تو کیا ہے تو جو بھی کر لوں جیسی میری مرضی ہے۔ ایک دوسری جو صفت ہے یہ اصحاب شمال کی کہ اتنے برے حالات کے قیامت کے دن شکار ہوں گے، دنیا کے اندر یہ ان کی عیاشی ہے اور مطلب بن جانا ہے۔ تیسری چیز جو ہے، یہ لوگ گناہان کبیرہ مسلسل کرتے رہیں گے، یعنی کہ انسان ایک دفعہ کسی سے گناہان کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، واپس آتا ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ اسی سورے کی آیت نمبر 46 میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، دوبارہ اس کے علاوہ کی دیگر آیات کے اندر اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں یہ لوگ وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یعنی عجیب تعبیر کیا ہے، یعنی پاسٹ کا جو ٹینس ہے، ماضی کا جو ٹینس یا جو سیگا ہے، اس کو استعمال کر کے کنٹینیو عمل کو بیان کر رہا ہے پروردگار عالم۔ یہ تعبیرات قرآن میں بہت خوبصورت تعبیرات ہیں، اس طریقے سے بعض اوقات دعاؤں میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ بظاہر کیونکہ اس میں یقین کی بات کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یقینی طور پر یہ شمال والے یا اصحاب مشأمہ، ان کی حالت یہ ہے کہ مسلسل گناہان کبیرہ کرتے ہیں، کنٹینیولی ساری لائف یہ گناہان کبیرہ میں گزارتے ہیں، اور کوئی اس سے ان کو ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، کنٹینیولی یسرون، اصرار کرتے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، علی الحنث العظیم، عظیم گناہوں اور بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ اس کے اندر بتایا، اہل باطل کے ساتھ دوستی اور ہمدردی رکھتے ہیں، یہ جو باطل فورسز ہیں، باطل قوتیں ہیں دنیا کے اندر، ظالم قوتیں ہیں، ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں یہ لوگ، یا ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں یا ان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 45 میں اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ، یہ عجیب تعبیر کر رہا ہے قرآن مجید، وَكُنَّا، وہ خود کہیں گے قیامت کے دن، کہیں گے وَكُنَّا، ہم لوگ تو دنیا میں جب تھے، نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ تھے، ہم لوگ دنیا میں باطل پرستوں کے دوست رہے ہیں، باطل پرستوں کی طرف ہمارا جھکاؤ تھا، ان کی طرف ہماری ہمدردیاں تھی، ان کو ہم لوگ ہمیشہ اچھے لوگ سمجھتے تھے، ان کو ہمیشہ صحیح راستے پہ سمجھتے تھے، ان کو سکسسفل اور کامیاب سمجھتے تھے، ان کو ساتھ دینے میں ہم سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم یہ باطل پرست قوتوں کے الائنس بن جائیں، ان کے پارٹنر بن جائیں، ان کے قریب چلے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ جئیں، جیسے یہ کھاتے ہیں، جیسے یہ پیتے ہیں، جیسے یہ سوچتے ہیں، ان کے جو ویلیوز ہیں، جس طرح کرتے ہیں اس کو ہم اپنائیں اور ان کے ساتھ چلیں۔ یہ ان کا دنیا میں جو ان کا طرز زندگی تھا وہ یہ تھا کہ آج نتیجہ یہ بنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اصحاب شمال میں سے ہیں اور دردناک اور عذاب قسم کی طرف جا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں الٹے راستے پر چلتے رہے، نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، الٹے راستے جائیں گے جو کہ جہنم کا راستہ ہے، عذاب علیم اور عذاب عظیم کا راستہ ہے۔ یہ اصحاب شمال کے بارے میں آیت نمبر 10 میں اور 11 میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، یہی وہ مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 12 ہے، 13 میں فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک جماعت
गुज़श्ता लोगों में से होगी, अगलों में से होगी। वक़लीलुम मिनल आखिरीन, और थोड़े लोग पिछलों में से होंगे। आयत नंबर 14 है। साबिकून कौन है? साबिकून के हवाले से थोड़ी सी हम गुफ्तगू करते हैं। फरमाया कुरान मजीद में ये जो लफ्ज़ साबिकून है, ये सिंगुलर हालत में, प्लूरल हालत में, जमा में, मुफरद में या नून की शक्ल में, ये तकरीबन 37 बार आया है। और एक चीज जो वाज़ेह हो रही है वो ये है कि साबिकून गुज़श्ता अंबिया और औलिया में से ज्यादा तादाद में होंगे, क्योंकि जाहिर है कि 1,23,000 अंबिया हैं, अगर पैगंबर ग्रामी इस्लाम को आखिरी नबी ज़मान के तौर पर अलग अगर शुमार करें तो जाहिर है उतने सारे अंबिया की उम्मत में अगर थोड़े बहुत भी आ जाएं तो अच्छी बड़ी तादाद बन जाती है, ये तो अंडरस्टूड है। उम्मत पैगंबर ग्रामी इस्लाम में से साबिकून की कैटेगरी में जो लोग हैं वो बहुत कम तादाद में होंगे, इसलिए कि इतने बड़े दर्जे पर फायज होने वालों की तादाद हर पैगंबर के अंदर कम होगी। जाहिर है कंपेयर करेंगे अगर अकेले अकेले तो जाहिर है कि सरकार हजरत ख़त्म मरतबत की उम्मत में जो है तादाद दूसरे पैगंबरों से ज्यादा होगी, लेकिन मजमूई तौर पे देखेंगे गुज़श्तगान और असर हाजिर और असर उम्मत इस्लामिया में तो जाहिर है वो तादाद ज्यादा होगी। यह बात भी वाज़ेह है कि साबिकून की मिसाल जो कामिल व अकमल व अतम है, तो वो मालूम है सरकार हजरत ख़त्म मरतबत पैगंबर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाक व ताहिर आल हैं, जिनकी तहारत की गवाही परवरदिगार आलम ने युतहिरकुम तत्हीरा के जरिए से दी है। अब आयात में मौजूद सिफात और रिवायात भी इसी के ऊपर दलालत करती हैं, और ऐसी ही सिफात के हामिल लोगों को इस साबिकून की कामिल तरीन मिसाल और नमूने के तौर पर पेश किया है। मसलन तफसीर दुर्रुल मंसूर है अहले सुन्नत भाइयों की, और इसी तरह तफसीर इब्न कसीर है। वहां से मैं सिर्फ एक कोटेशन में एक आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा। वो वहां पे लिखते हैं, वाज़े मसादिक और सफ़ अव्वल के अफराद की हैसियत से मोमिन आल फिरऔन यानी हुज़कैल, हबीब नज्जार और अली इब्न अबी तालिब के नाम रिवायात में मिलते हैं। यह जुमला है तफसीर दुर्र मंसूर और तफसीर इब्न कसीर में। यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुकर्रबून, क्योंकि ये साबिकून की आगे तफसीलात आ रही हैं खुद सूरह के अंदर, तो हम ज्यादा डीपली आने जाएंगे, जहां जहां आयतें आएंगी उसके साथ उसकी तफसीर करते जाएंगे। फरमाया उलाइकल मुकर्रबून है। ये मुकर्रबून को अगर कुरान मजीद में अलिफ और लाम अल मुकर्रब या अल मुकर्रबून की तरह अगर कुरान मजीद में ये लफ्ज आ जाता है या अल मुकर्रब के तौर पे आ जाता है, तो इसके मानी ये बनेंगे कि सबके लिए ये मुकर्रब है, यानी ये खुद खुदा के मुकर्रबीन है एक, और दूसरों के लिए ये मुकर्रबीन है दो। ये मीनिंग्स बनेंगे। हत्ता कि सबसे मुराद फरिश्ते भी शामिल हैं इसमें। तमाम फरिश्ते, जिन्नो इंस और तमाम मखलूक़ात के लिए भी ये मुकर्रब हैं, क्योंकि ये खुद खुदा के मुकर्रब हैं। मुकर्रब यानी कुर्ब और नज़दीकी यहाँ मुराद है। ज़ाहिर है फिजिकल नज़दीकी नहीं है, हम इससे पहले कई बार इस मौजू को डिस्कस कर चुके हैं। खुदा हमारे नज़दीक है लेकिन हम खुदा से दूर हैं कि मीनिंग्स के अंदर हम इसकी वजाहत कर चुके हैं। कुर्ब से मुराद यहाँ पर क्या है कि वो रुबूबियत व बंदगी परवरदिगार में, इबादत व बंदगी इलाही में उस मकाम पर जाकर पहुंचे हैं कि अब फना हो चुके हैं, वो अपने वजूद को खो चुके हैं, उनका अब कोई वजूद नहीं है। जो सिर्फ वजूद है तो वो अल्लाह का वजूद है, वो अपने लिए किसी वजूद के कायल नहीं है। लफ्ज अना व मैं और इस तरह के अल्फाज वहाँ ख़त्म हो चुके हैं, वो अपनी कोई शिनाख्त नहीं रखते हैं। अगर कोई शिनाख्त रखते हैं तो खुदा की शिनाख्त है। हर तरफ अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है, बारी ताला उन्हें दिखाई देती है, रुबूबियत है, खालिकियत और खालिक नजर आते हैं, इसके सिवा कोई चीज़ नहीं है। ये आला तरीन मकाम में वो पहुंच चुके हैं वहाँ पर, इसलिए उन्होंने मुकर्रबून का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उस मकाम पर पहुंच चुके हैं और खुदा की आयतों में से बड़ी आयत बन चुके हैं, खुदा की निशानियों में से बड़ी निशानियां बन चुकी हैं, और खुदा की जो सिफात हैं, खालकियत, रुबूबियत, मालिकियत की, इस तरह की जितनी भी सिफात हैं, अब इन हस्तियों के अंदर बतौर कामिल व अकमल व अतम ज़ुहूर करती हैं, नजर आती हैं। बतौर मिसाल अगर हम ये बयान करना चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक हैं, तो अगर हम ये सवाल करें कि जनाब इस खालिक के कौन व मकान की तख्लीक की इंतहा क्या है, कमाल तख्लीक क्या दिखा सकते हैं,
تو اگر ہم دکھائیں جناب کمال تخلیق، ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی پہاڑیں ہیں، K2 جیسی پہاڑیں ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے اوشین ہیں، یہ جو بڑے دریا ہیں، یہ جو زمین ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ جو دریا ہے، آسمان ستارے ہیں، تو ہم کہیں گے بس اس خالقیت کی کمال خلقت اتنی ہے، کہیں گے جناب ان تمام چیزوں میں ایک اشرف خالقیت ہے، وہ انسان ہے۔ انسان ہے، جب انسان کو سامنے لائیں گے تو انسان ہے دونوں شکلوں میں سامنے آئے گا، انسان ظالم و قاتل و جابر و گمراہ، اور انسان ہدایت کار آئے گا سامنے۔ پھر کہیں گے اچھا تو کمال خالقیت یہ ہے، کمال خالقیت کا ظہور اور کمال خالقیت جو ریفلیکٹ کر رہی ہے اس انسان کے اوپر، جو کہ جس کی خلقت سے ہی فرشتوں نے چیخنا شروع کر دیا تھا، یہ تو ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتا وغیرہ۔ اس وقت انسانوں کے درمیان ایک انسان کامل اکمل و اتم کو بعنوان نمونہ پیش کیا جا سکے گا، اور کہہ سکیں گے اس خالق کی خلقت کا کمال یہ سرکار حضرت ختمی مرتبت ہیں، انسان کامل و اکمل و اتم ہیں۔ اب یہاں پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کوئی اعتراض سامنے نہیں آ سکتا، کہیں گے یہ اور ان کی پاک و طاہر آل ہیں، گزشتہ انبیاء بھی ہیں، بطور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کمال خالقیت، کمال رازقیت، کمال لطف، کمال رحمانیت، کمال رحیمیت، یعنی تمام صفات الہیہ کا ظہور ہے، یعنی ظہور وہیں ریفلیکٹ ہونا اور منعکس ہونا کامل و اکمل و اتم محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ میں، کیونکہ یہاں پر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوالیہ نشان کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا فَكَانَ أَبِي سَابِقُ السَّابِقِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ وَأَقْرَبُ الْأَقْرَبِينَ، میرے والد تمام سبقت لے جانوں والوں میں سب سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سبقت دکھائی، اور وہ ان کے سب سے مقرب اور قریب بن گئے۔ ایک اور انداز میں امام نے اس کو فرمایا۔ یا چھٹے امام سے جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو چھٹے امام نے فوراً جواب دیا نحن السابقون نحن الآخرون، فرمایا کہ یہ سابقون ہم ہیں، یہ آخرون ہم ہیں۔ بہرحال مزید انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اگلی آیتوں میں۔ آیت نمبر 12 اور 12 میں چلے جاتے ہیں تو فرمایا فی جنات النعیم، نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں یہ سابقون ہوں گے۔ یہاں پر جنات النعیم، کیونکہ اس لفظ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ضروری ہے، لیکن کیونکہ یہ لفظ آگے مزید ریپیٹ ہو کے آنے والا ہے تو لہذا زیادہ تر گفتگو ہم ان آیتوں میں کریں گے، لیکن کچھ اشارے یہاں پر اس آیت میں کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر یہ لفظ جو ہے جنات النعیم کسی اور چیز کے بغیر خود اکیلے سے آ جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ لفظ نعمت مراد ہوگی۔ نعمتیں ساری مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو ہے بات ہوگی۔ لیکن اگر صرف یہی لفظ آ جائے خالی ہو کر بغیر کسی اور کے سہارے کے، مثلا بغیر کسی اور لفظ کے ساتھ اکیلا اور تنہا ہو کر آ جائے گا تو اس صورت میں یہ اشارہ ہوگا کہ یہ نعمت سے مراد نعمت عظیم و عظما ہے، عام نعمتیں نہیں ہیں۔ اگر فرمایا کہ مثلا ہم نے انہیں عقل دی ہے وہ نعمت عظیم، ان کے پاس عقل ہے، تو پتہ چلا جی یہ عقل کی نعمت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر خود یہی لفظ آتا ہے جنات النعیم کی طرف، خود نعیم بن کے آتا ہے جس میں کوئی اور لفظ ساتھ میں نہیں آیا ہے، تو اس سے مراد نعمت عظما ہے، نعمت عظیم ہے۔ اب آپ لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ نعمت عظما اور نعمت عظیم کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف لوٹتے ہیں۔ قرآن مجید نے نعمت عظما کی ہمیں اور عظیم کی ہمیں انٹروڈیوس کیا ہے، تعارف کرایا ہے۔ فرمایا غدیر کے دن وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، لفظ نعمتی آیا وہاں پر بھی، یعنی فرمایا کہ دیکھیں یہ اتممت علیکم نعمتی جیسی نعمتیں یہاں پر مراد ہیں، یعنی نعمت عظیم اور نعمت عظما کیا چیز ہے؟ وہ ولایت و امامت ہے۔ ولایت و امامت بشر کے لیے، انسان کے لیے عظیم ترین نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، عقل بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے، یہ زمین آسمان چاند ستارے اس میں موجود ساری نعمتیں دے دی ہیں، انسان کو تخلیقی صلاحیتوں کی نعمت دی ہے۔ یہ سب نعمتیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن نعمت عظما یہ نہیں ہے، نعمت عظیم نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان ان ساری نعمتوں کے رکھنے کے باوجود کائنات میں
انسان کامل نہیں بن سکتا، اشرف مخلوق بن کر نہیں رہ سکتا ہے ان ساری نعمت، بلکہ ہو سکتا ہے یہی نعمتیں اس کے لیے فساد اور جھگڑے کا سبب بنے۔ لیکن اگر اسی کائنات میں ولایت کا اور امامت کا الہی نظام نافذ ہو جاتا ہے اور لوگ امامت اور ولایت کے پیچھے چلتے ہیں، اس نظام کے فالوور بنتے ہیں، تو یہ دنیا بن جائے گی ان کے لیے بہشت اور جنت۔ لہٰذا فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دیکھو نعمتیں آج تمام ہوئی ہیں، پہلے جتنی نعمتیں آئی تھی لیکن نعمت عظیم آج آئی ہے۔ ساری نعمتوں کا انحصار ادھر کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس نعمت عظیم کے اوپر۔ کائنات میں تم لوگوں نے ولایت و امامت کے نظام کے اندر جینا ہے، عصر غیبت ہو یا عصر حاضر ہو فرق نہیں کرتا تمہارے لیے۔ عصر غیبت میں بھی انتظام ہم کرتے ہیں، ولایت کا تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ عصر غیبت کا مطلب جو ہے غیبت نظام ولایت نہیں ہے، غیبت نظام امامت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کے ایک حصے میں چند ہزار سال کے لیے آپ لوگوں کو فری ہینڈ دیا ہو ہم نے، اور یہ خدا کی عدالت و انصاف کے خلاف ہے کہ خدا فری ہینڈ دے دے لوگوں کو اور اس کے بعد سزا بھی دے دے۔ فری ہینڈ اگر خدا نے دیا ہے تو پھر ہمیں فری ہینڈ ہر چیز میں ملنا چاہیے۔ یہ جو زندگی ہم بغیر نظام ولایت میں گزاریں گے اس میں عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا نہیں، عصر غیبت میں بھی نظام امامت و ولایت ہے، اس کی شکل و صورت مختلف ہوگی۔ فقیہ جامع الشرائط حاکم ہوگا، فقیہ جامع الشرائط کی روشنی میں اس کی ہدایات میں زندگی گزاریں گے تو یہ نعمت عظما اور نعمت عظیم کی حاصل کرنے کے مترادف ہے اور اس کے برابر ہے، کیونکہ دین کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اسی نظام کی سے متصل یہ نظام ہے، کوئی اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ فی جنات النعیم، اسی طرح فرمایا معصوم سلام اللہ علیہ کی طرف سے ایک اور بھی بعض روایتیں ہیں کہ فرمایا نحن نعیم، ہم ہیں وہ نعمت عظما، یعنی سب سے بڑی نعمت وہی امامت و ولایت الہیہ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ اس کے اندر ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا انتظام اور انصرام یہاں سے ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بہشت میں جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، جو ابھی ہم پڑھیں گے آگے، بہشت اہل جنت والوں کے لیے وہاں پہ جو نعمتیں ہیں، اس سب کا یہ جو انتظام ہے یہ یہاں پر کیا تھا انہوں نے، پہلے ساری پریپریشن یہاں سے کی ہے انہوں نے، اصل میں یہ نعمتیں یہاں سے بھیجی ہیں وہاں پر، یہ ان کی سیونگ تھی جو وہاں پر نعمت کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جنات میں کیٹیگریز ہیں، ہر کوئی ایک مقام اور ایک حالت میں نہیں ہے، تو جو کچھ یہاں سے بھیجا ہے اسی حساب سے اسے چیزیں ملیں گی وہاں پر، ظاہر ہے کہ میں یہاں سے بھیجوں کچھ وہاں پر ملے کچھ، وہ عنایت خداوندی ہو کہ ایک کے 10 برابر کر دے، ایک کے 1000 برابر کر دے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ میں نے ایک بھیجا تھا اور مجھے 1000 ملتے ہیں تو وہی ملیں گے، لیکن جس نے 1000 بھیجے ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ظاہر ہے اس کو وہی ملیں گے۔ صورتحال مثلا دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں کچھ جو ہے نا مفاہیم ہیں، جیسا نا کہ کچھ کنسپٹس ہیں نا، کچھ ایسے مفہوم کہتے ہیں جس کو اس میں ہم لوگ ایکیڈمک لینگویج میں کچھ کنسپٹ ہیں ایسے، جیسے ہماری فقہ ہے، جیسی ہماری شریعت ہے، ہمارے اخلاقیات ہیں، جیسے ہمارے عقائد ہیں، یہ سب کیا ایک مفاہیم ہے۔ فقہ مطلب کیا بھائی، یہ کرو ایسا نہیں کرو، یہ کھاؤ ایسا مت کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ۔ عقائد کیا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ انبیاء بھیجتا ہے، اللہ انصاف رکھتا ہے، اس کی تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اخلاقیات کیا ہے، اخلاقیات پتہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، انسان جو بااخلاق ہے وہ اس طرح کا کردار رکھتا ہے، ایسے انداز سے چلتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہی چیزیں ہیں نا، اس طرح کے کچھ مفاہیم ہیں۔ اب ان مفاہیم پر جو جتنا زیادہ بہتر عمل کرے گا، چلے تھوڑی سی اس کو مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں انصاف پسند رہا ہے، خود بھی منصف رہا ہے، انصاف کو پسند بھی کرتا رہا ہے، اور انصاف کے لیے سوسائٹی میں کوشش بھی کرتا رہا ہے، خود با اخلاق تھا، دوسروں کو بھی اخلاق پہنچانے کی کوشش کی، سوسائٹی میں بھی اخلاق کے پھیلاؤ کے لیے کوشش کیا، خود دیندار ہے، خود پرہیزگار ہے، صالح ہے، نیک ہے، یہ جو ہے اس طرح کے پہلو دنیا میں رکھتا ہے، دوسروں کے لیے بھی تلاش و کوشش اس کی یہی ہے، سوسائٹی کے لیے بھی اس کی تلاش و کوشش ہے۔ یہ سارے اب مفاہیم میں، اب آتے ہیں اس کی سچائی کہاں پر آئے گی۔ یہ آدمی با اخلاق پوری زندگی اس نے گزاری ہے، فقہ اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے، عقائد کے اندر توحید و تمام جو ہے توحید سے لے کے معاد تک اس نے صاف پیور خالص بغیر لگی لپٹی رکھے عقائد رکھے ہیں، اخلاقیات میں بھی یہی اسی طرح اس کا رول رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اس نے ایسی زندگی گزاری ہے، یہ کہاں پر اس کا رزلٹ اس کو ملے گا، چھلک کر ملے گا، وہ قیامت کا دن۔
جیسے عقائد یہاں رکھیں گے، جیسا اخلاق یہاں ہوگا، جیسے شریعت کی پابندی یہاں ہوگی، جیسا کریکٹر ہم یہاں رہیں گے، وہی چیز ہمیں وہاں مجسم ہو کے، مجسم شکل میں وہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ یعنی قیامت کے دن وہی ہماری انصاف پسندی، وہی پرہیزگاری، وہی اخلاق نیک، عمل صالح، یہ سب حقیقت میں ایک نعمت میں ڈل کر سامنے آئے گی۔ جنات نعیم میں یہی ہوگا، نعمت میں ڈل کر ہمارے سامنے آئے گی۔ بس جو جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ اصل میں ہمارا یہاں کا کردار ہے، ہمارے یہاں کے اعمال ہیں، جو کچھ ہم نے یہاں کہ وہ نعمت بن کر وہاں پر آئی ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا ہزاروں بار یہ اس طرح کی روایات اور احادیث کو، کہ فرماتے ہیں کہ فلاں جو مستحب نماز ہے یا سنت نماز ہے یا فلاں جو طریقے کا صدقہ ہے یا فلاں جو عمل ہے، وہ قبر میں ایک فرشتے کی شکل میں ڈل کر ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ مثلا نماز قفیلہ کے بارے میں یا نماز شب یا دیگر جو ہے نماز جعفر تیار، اس طرح کی نمازوں کے بارے میں ہے کہ قبر کے اس تاریکی میں جو سخت ترین مشکل ترین حالات ہوتے ہیں، یہ 3 دن کی ائمہ نے اس کے بارے میں فرمایا اپنا انتظام ان 3 دنوں کے بارے میں کرو، آگے کے مراحل قیامت کے پول و صراط کے، اس میں شفاعت مل سکتی، مدد یہاں پہ اپنا انتظام خود کر کے آؤ۔ جناب سیدہ کی تاکیدات اسی طرح ہیں۔ پیغمبر خدا سے لے کے تمام انبیاء سے لے کے معصومین علیہ السلام کی ہدایات و طاقت اور عفا سب اسی چیز کی طرف فوکس کرتے ہیں، وہ قبر کے جو مراحل ہیں وہ بڑے سخت مراحل ہیں، اس کے لیے انتظام کرو۔ اس کے بارے میں فرمایا جی فلاں عمل، فلاں مثلا صلہ رحمی کے بارے میں بتایا، یا فلاں نماز کہا کہ وہ قبر کو روشن کرے گی۔ مطلب کیا روشن کرے گی؟ میں نے عمل تو دنیا میں انجام دیا تھا، نماز پڑھی ہے، وہیں کچھ اذکار ہے، نماز کیا تھی؟ وہیں وہ رکوع سجود تھے، وہیں قنوت ہے، وہیں کچھ آیات و سورہ ہیں، وہیں کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں نا۔ یہ دعائیں مجسم ہو رہی ہیں اب وہاں، یہ جو کہتے ہیں نا تجسم اعمال، مجسم ہو کے آ رہے ہیں، کچھ تو قیامت کے لیے آ رہے ہیں، کچھ برزخ میں آ رہے ہیں، کچھ برزخ کے سفر میں، کچھ قبر میں آ رہے ہیں۔ کوئی نیک کام ضائع نہیں ہوتا، حتیٰ کہا کہ صدقہ دے دو خدا کے راستے میں، تو فرمایا اگر جس کے پاس نہ ہو تو کہا کہ اچھا مشورہ دے کے بھی تو صدقہ دے سکتے ہو، ایک آدمی کو اچھا سا مشورہ دیتے ہو، نیک خلوص کے ساتھ مشورہ دیتے ہو، وہ بھی تو تمہارا صدقہ ہی ہے۔ یہ تم نے دیا، اس نے سنا والسلام، یہ نہیں ہے ہوا میں اڑ گیا، تحلیل ہو گیا، ختم ہو گئی، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی ہے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا، فرمایا مثقال ذرہ، سوئی کے اس جو ہے پن کے اس نوک کے برابر بھی نیکی کرتے ہو نا کسی کے لیے، وہ نیکی بھی ضائع نہیں جا رہی ہے، وہ ادھر تجسم کی حالت میں آئے گی تمہارے سامنے۔ اس لیے کہتے ہیں بہت سے انسان پریشان ہوں گے قیامت کے دن، کہیں گے پروردگارا یہ سب تو میں نے کیا نہیں تھا۔ ہاں کہ تم نے اس کو بغیر سوچے سمجھے انجام دیا تھا، متوجہ نہیں ہوئے کہ تم نیک کام کر رہے ہو، ایسے ہی انجام دیا تھا۔ پروردگار عالم نے سب کچھ تمہارے حساب کتاب میں ڈالا ہے۔ مثقال ذرۃ خیرا یا، اسی طرف دوسری طرف بھی ہے مثقال، مثلا یہاں فرمایا مثقال ذرۃ، وہاں اسی طرح جو ہے شر یرا بھی ہے، برائی کا بھی یہی حال ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بری نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، چلو انجام دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس انجام دیتے ہیں یا کرتے ہیں، چاہے وہ معمولی سے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ بخشنا پروردگار عالم کی طرف سے، عفو درگزر کرنا، وہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضائع نہیں جاتی ہے کوئی بھی۔ بس جو فرمایا حدیث میں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مزرعۃ الآخرہ، یعنی یہاں جو بو گے ادھر کاٹو گے، وہ یہ ہے اصل میں، یعنی وہاں جو جنات النعیم ہے، جو نعمتیں ہیں، وہ ہم نے خود بھیجا ہے، یہاں سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں، عنایتیں شامل ہوئی ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ آیت نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں کہ فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ یہ اگلوں اور پچھلوں سے مراد وہی ہے گزشتہ انبیاء کے کچھ لوگ اس میں سابقون میں شامل ہوں گے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے، تبرکاً میں عرض کرتا ہوں، فرمایا اما ما ذکر اللہ جل وعز من السابقین فانہم انبیاء مرسلون وغیر مرسلین، فرمایا یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سابقین کے بارے میں فرمایا ہے تو وہ گزشتہ جو انبیاء مرسل ہیں اور اس کے علاوہ جو کہ انبیاء یا خدا کے پیغام رساں ہیں وہ مراد ہیں، گزشتہ جو انبیاء ہیں وہ مراد ہیں۔ اگلی جو آیات ہیں 15، یہاں سے اہل بہشت کی نعمتوں کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ بھائی کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کس طرح کے ہوں گے، کیسے رہیں گے، کیسے کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے،
کیسے جئیں گے، شب و روز کیسے کٹیں گے، اکتاہٹ کے شکار تو نہیں ہوں گے، بوریت تو نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آیت نمبر 15 سے بیان ہو رہی ہیں. علی سرور موضونۃ، یعنی ڈائمنڈ سے بنے ہوئے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے. لیکن اب ڈائمنڈ کیونکہ پتھر ہے، پتھر تھوڑا سا جو ہے ہاٹ اور سخت ہوتا ہے، تو لہٰذا کہا کہ دیکھو یہ ڈائمنڈز اور اس طرح کی چیزوں سے تو بنے ہوں گے، لیکن گھبراؤ نہیں، یہ جو صوفے ہوں گے، یہ جو تختوں پر آپ یہ بیٹھیں گے، یہ اصل میں بڑے آرام دہ ہوں گے، باوجود اس کے کہ ایک قیمتی پتھروں سے یہ بنے ہوں گے. تو پریشان مت ہو جاؤ، آرام دہ ہوں گے، سرور ان میں رہیں گے، آپ بڑے کیف کے ساتھ بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے. متقین علیہ متقابلین، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یہ اشارہ ہے اصل میں کہ وہ اتنے ریلیکس ہوں گے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ان کو، آرام سے ٹیک لگا کر مزے میں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، یعنی کسی قسم کی، یعنی کوئی پریشانی ان کو، کوئی سوچ غم، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہاں پر ممکن ہے بعض مثالیں شاید دے دوں تھوڑی سی، ممکن ہے کہ پتہ نہیں سخت نہ لگیں. یہاں پر ممکن ہے کہ بعض اوقات انسان جو یار ابھی جو ہے دوپہر ظہر عصر کی نماز پڑھنی ہے، ابھی مغرب، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں. جو متدین لوگ ہیں، غیر متدین لوگ ہیں، ان کے پاس تو ہزاروں ٹینشن ہو سکتی ہیں. جیسا کہ وہاں پر تو کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اتنے آرام دہ اور سکون کے ساتھ تکیے لگا کر ٹیک لگا کے ہوں گے. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ نہ بور ہوں گے، نہ کوئی ان کو فزیکلی پرابلم ہوں گے. کہ یہاں پر کہتے ہیں جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے وداؤٹ ایکسرسائز اور وداؤٹ فزیکل موومنٹ کے، کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے بیماری ہو سکتی ہے یا فلاں پرابلم پیریڈ ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. ایگزامپل دیتے ہیں یہ جو چاند پہ جو لوگ جاتے ہیں راکٹ کے اندر، تو ان کے لیے اس طرح کے کچھ ایشوز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد تا ابد رہنے والے جوان خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، یعنی خدمتکار ہوں گے. ہاتھوں میں وہ آگے بتا رہے ہیں ابارقہ اور فلان، جگ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، بوتلیں ہاتھوں میں لیے ہوئے، شیشے ہاتھوں میں لیے ہوئے، مختلف خانے ہاتھوں میں لیے ہوئے، 24 آور ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، جوان ہیں، الرٹ ہیں، اور خدمت کے لیے وہاں پہ خدمتکار کھڑے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی چیز چاہیے، کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ کوئی زحمت اہل جنت کو اٹھانی نہیں پڑتی، لیکن اس کے باوجود خدا نے ایکسٹرا وہاں پر جو ہے خدمتکار بھی رکھے ہیں، جو الرٹ پوزیشن میں ہمیشہ اہل جنت کے ساتھ جو ہے رہیں گے. یہاں پر لفظ استعمال ہوا مخلدون، خالد سے ہے، یعنی خالدین جو ہے وہیں ہمیشہ اور دائمی. فرمایا جوان ہمیشہ اور دائم رہیں گے، کیونکہ آگے بھی یہ لفظ آئے گا اور دیگر آیتوں میں بھی آتا ہے. تو تھوڑا سا لفظ کے اوپر جو باقی منٹ بچے ہیں کوئکلی جو ہے چند پوائنٹس ریز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے جلسے میں گفتگو کریں گے. خالدین سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے وہاں پر، ہمیشہ ہوں گے. یا فرمایا اہل بہشت جنت میں رہیں گے خالدین فیہا، یا جہنم کے بارے میں فرمایا جہنم میں رہیں گے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. یعنی خالدین تو، خالد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی. باقی سب کے لیے تو یہ صفات اللہ باقی سب کے تو پھر نہیں آتی ہے. ہمیشہ رہیں گے، بالآخرہ اس ہمیشہ کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن تو ہونی چاہیے، کوئی ٹائم فریم تو ہو، کوئی تو کچھ نہ کچھ تو ہو. اربوں خربوں جتنے بھی سال ہوں، بالآخرہ کوئی نہ کوئی لمیٹیشن تو ضرور ہے. کیونکہ لمیٹیشن نہ ہو تو بعض لوگ جیسے سوال اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور یہ لوگ اس صفت میں تو ایکول ہو رہے ہیں، اس کا مطلب پرمنٹ وہاں رہ رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے. دیکھیں ٹائم فریم کا کیونکہ قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے تو ہم بھی ذکر نہیں کر سکتے ہیں. البتہ جو اہل جہنم ہے ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو کرتے ہیں علماء کرام کی. وہ کب تک رہیں گے، کیسے رہیں گے، سارے کے سارے رہیں گے یا کچھ کو رہیں گے، رحمت خدا کہاں ہوگی وغیرہ وغیرہ، وہ بحثوں پہ ہم ابھی نہیں پڑھتے ہیں. لیکن جو ہے تھوڑا سا دیکھیں، دو پہلو یہاں پر ہیں. ایک پہلو یہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی خالد ہیں، ہمیشہ ہیں، بالذات ہیں. اللہ بائی ہز سیلف، پتہ نہیں یہ لفظ بھی مناسب ہے کہ نہیں ہے، خالد بالذات ہیں، ذاتاً پروردگار عالم ہیں اور ہمیشہ ہیں. والسلام. جو دوسرے رہیں گے جنت والے یا جہنم والے، وہ خالدین بالغیر ہیں، نہ بالذات. وہ خود سے خالد نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ خدا اور ان کی وہ صفت برابر ہو گئی ہے. نہیں، وہ خود سے تو خالد نہیں ہے، خدا نے ان کو خالد کیا ہوا ہے. بس یہ خالدین بالغیر ہیں، یعنی
ان کی ہمیشگی کا انحصار کیا ہے؟ خدا پر ہے. وہ ڈیپینڈ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ کی ذات پر وہ اپنے ہمیشہ ہونے میں انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں وہ، چاہے جہنم والے ہوں یا چاہے جنت والے ہوں. لہٰذا دونوں میں کسی قسم کا کوئی آپس میں تصادم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ توحید کے خلاف ہے. پروردگار عالم سے 10 بدعا ہوتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اصحاب شمال کے دائرے میں جانے سے ہمیں بچا دے. پروردگارہ ہمیں ہمیشہ اصحاب یمین کی صفوں میں سے قرار دے. اور پروردگارہ جتنے بھی سخت مراحل ہیں انسان کی، خاص کر اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر کرنے کا جو سفر ہے، آغاز ہے، پروردگارہ مشکل سفر ہے، نئی جگہ ہے جس سے ہم یہاں رہ کے تو واقف نہیں ہو سکے ہیں، ابھی تک جانتے نہیں وہاں کے حالات کیا ہیں. تو قادر مطلق ہے، ارحم الراحمین ہے. پروردگارہ تجھے سابقون کا واسطہ، اس سابقون کے صدقے میں ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے. خاص کر جو تاریکیوں والا سفر ہے، وحشتوں والا سفر ہے جو قبر سے شروع ہوتا ہے برزخ کی طرف، پروردگارہ اس سفر میں ہمیں شفاعت قرآن و اطرت نصیب فرما. پروردگارہ ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو، جو کہ بالکل بھی جو ہے اس لیول کی نہیں ہے، لیکن پروردگارہ فقہی حد تک کم سے کم جو ادا کی ہیں، پروردگارہ ان کو ہمارے لیے نور کی شکل میں وہاں پر قرار دے. اور اس سارے مرحلے میں ہمارے اوپر اپنی رحمت واسعہ کا نزول فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. جزاک اللہ. اگر کچھ بات چیت ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں، نہیں تو آپ لوگوں کو خدا کے سپرد کرتے ہیں. انشاءاللہ مغرب سے پہلے تھوڑا سا ٹائم تو ہے. اگر جی، میں نے اسی لیے جان بوجھ کر بحث کو سپیڈلی سمیٹا ہے، تاکہ تھوڑا سا وقت اگر رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مسئلہ نہیں. انشاءاللہ اگلے جلسے میں آیت نمبر ہم 15 پہ پہنچے ہیں، اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے. سب سلامت رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس پھر تاکید کریں گے، اگرچہ ماشاءاللہ آپ سب باشعور اور ایماندار اور صاحبان ایمان لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ریمائنڈر جو ہے ہمیشہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. خود ریمائنڈ کرنے والے اور دوسروں کو بتانے والے کے لیے. ایک سوال ہے شاید جی سسٹر علیہ السلام. اس سے پہلے میں ایک نقطہ عرض کروں، اگرچہ ہم درس میں ہیں لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنٹی کی طرف سے سلام آیا، مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ واپس جو ہے اپنے دوسرے وطن میں پہنچے ہیں اور ہمت و حوصلے کے ساتھ پہنچے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. جی مغیث بھائی، آپ سوال کا کچھ. سسٹر ارم کا ایک سوال ہے، اگر وہ مائک آن کر جی دیں. بسم اللہ، اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. میں جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو مغیث بھائی، اینڈ السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس ایک کویسچن دماغ میں یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو کہ لیفٹ ہینڈ میں جن کے اعمال ہوں گے تو ان کے بارے میں جیسے قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، کوئی ایسی چیدہ ایٹریبیوٹس ہیں ایسے لوگوں کی کہ جن کو دنیا میں جنی مثل عبرت دیکھا جا سکے کہ یہ کنفرم ایٹریبیوٹس ہیں جن کے بعد ان کے اعمال تو ڈیفینیٹلی ہوں گے لیفٹ ہاتھ میں؟ تو مطلب کچھ ایسے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کہیں کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی تفسیر مینشنڈ ہے کہ کن چیزوں میں بہت زیادہ چانسز ہیں اس سائٹ پہ جانے کے؟ جی اب دیکھیں، بہت سے ایسے کریکٹرز یا ایسے کردار ہیں تاریخ میں گزرے ہیں جن کے بارے میں خود، کیونکہ قرآن مجید نے ان میں سے بہت سوں کے بارے میں کلیئرلی کہا ہے کہ یہ اور ان جیسے کریکٹر والے لوگ جو ہے ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، یعنی اصحاب شمال میں ہوں گے اور اسفل سافلین میں ہوں گے، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلے جائیں گے. جتنے بھی لوگ جو انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں، جو دن میں 70 نبی قتل کرتے رہے ہیں،
یا جتنے وہ لوگ جو کہ راہ حق کے لیے نکلنے والے لوگوں کی مخالفت میں آ کے ان کو قتل کی حد تک چلے گئے ہیں یا راستے کی رکاوٹ بنتے رہے ہیں، جتنے یہ فرعون اور فرعون صفت لوگ گزرے ہیں یا آئندہ آئیں گے، سب کا انجام یہی ہے. کیونکہ یہ تو یہاں پر مسئلہ افراد کا نہیں ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں نے یہ کیا ہے بس وہیں اسی کے ساتھ ہوگا، نہیں. جو بھی فلاں کا بیٹا جو ہے فلاں ابن فلاں وہ کام کرے گا، اس کا انجام وہی ہوگا جو اس کا ہے. مثلا فرعون کی جتنی بھی سیریز آئی ہے گزری ہے، اس میں فلاں فرعون جو حضرت موسیٰ کے سامنے آیا تھا، صرف وہی فرعون کے لیے یہ آیتیں نہیں ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی اور آتا ہے اور وہی فرعونی کریکٹر کو اپناتا ہے تو اس کا انجام وہی ہے. اسی طرح جو ہے بعد میں اگر ہمارے رسول کی امت کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں گے یہ جو ابو جال و لہب و فلان گزرے ہیں، یہ سب کا انجام یہی ہے. فرعون اور ان کا انجام کوئی فرق تو نہیں ہوگا. یہ کہیں گے اچھا فرعون جو ہے نا وہ تم نے انا ربکم الاعلی کہا اور تمہارا ہم یہ کریں گے، ان کے جو سیم کریکٹر ہے سب کا. اسی طرح مثلا بعد میں بھی جتنے بھی کریکٹرز آئے ہیں، خاص کر واقع کربلا کے اندر آپ دیکھتے ہیں یزیدی ہیں، قاتلین ہیں، جتنے بھی افراد ہیں وہ سیم اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں سارے کے سارے. آج بھی اسی طرح جو افراد اس طرح کے کریکٹر اپنائیں گے جہاں پر بھی، تو اصل جو فوکس قرآن کا ہے وہ اس کردار کا ہے. پچھلے ہمیں بہت سارے نمونے دیے ہیں، شداد ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یزید ہو، فلان کو یہ جو کریکٹر ہے یہ جو بھی اپنائے گا اس کا وہ اسی کیٹیگری میں ہوگا. کیونکہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ نقطہ کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر یزید ابن معاویہ کا بیٹا یزید یہ کام کرے لہٰذا اس کا یہ ہوا ہے. لیکن تاریخ میں کوئی بھی اور آ جائے جس کا نام فلاں ابن فلاں ہو، فرض کرتے ہیں اس کا نام صدام حسین ہو، فرض کرتے ہیں ولو اس کا نام صدام حسین ہی ہو، کردار اس کا وہی ہوگا تو انجام بھی وہی ہوگا. کوئی فرق نہیں کرتا اس کے اندر، کسی قسم کی فرق نہیں کرتے. یہ نہیں کہ اچھا وہ کیونکہ فلاں کا بیٹا تھا تو اس کو زیادہ ہوگا، یہ کیونکہ نہیں، تو سیم کریکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نسلوں کی بنیاد پر تو پنشمنٹ نہیں کرتا ہے، کریکٹر کی بنیاد پر پنشمنٹ کرتا ہے یا جزا دیتا ہے. نسلوں کی بنیاد پر تو پنشمنٹ نہیں کیا خدا نے، کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے اور ایسا کریکٹر کیا لہٰذا میں سزا دے رہا ہوں. نہیں، کوئی اور کا بیٹا کرے گا تو نہیں کروں گا. تو یہ چیزیں مثلا واضح ہیں ہمارے لیے، بہت ہی بالکل ہی ایزی. بیچ میں کچھ بہت شکریہ آغا، تھینک یو سو بھائی مچ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ کوئی آئیڈیا آئی تھی ظہیر بھائی؟ سلامت رہیں. اگر بس ایک چیز مجھے اور اسی کے ایکسٹینشن میں پوچھنی تھی، اگر مغیث بھائی اجازت دیں اور کچھ سیکنڈز ہوں تو بس ایک شارٹ سا کویسچن ہے، وہ یہ کہ کیا جہنم سے واپسی ہوگی کسی کی ڈپینڈنگ کے گناہوں کی کیا انٹینسٹی ہے؟ مطلب کچھ نے کسی ایک لیول کی زیادتی کی ہے، کچھ نے انبیاء کے قتل کیے ہیں، تو جہنم سے کسی کی واپسی ہوگی یا جہنم میں ایک دفعہ جانے کے بعد پھر فار ایور ہے یہ؟ دیکھیں، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ کریکٹرز کے بارے میں تو خدا نے ان کو خالدین فیہا ابدا کہا ہے. البتہ یہ خالدین فیہا ابدا جو ہم نے پہلے اشارہ بھی کیا، اس کے اوپر بڑی ایک ڈیبیٹ ہے، مختلف رائے بھی ہے کہ بالاخرہ خالدین فیہا ابدا یعنی ان لمیٹڈ ہے یا نہیں ہے. بہرحال کافی بحثیں ہیں. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان آیتوں کو، ان روایات کو اور حتیٰ ان دعاؤں کے اندر موجود ان جملوں کو جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کرتے ہیں، صفت رحمت کو، جو سبقت رکھتی ہے ہمیشہ غضب پر، سبقت رحمتہ غضبا دعائے کمیل کے اندر بھی، تو اس کو پیش نظر رکھ کر اور بھی کچھ اس طرح کے قرائن موجود ہیں. بہرحال ایک تو یہ. اب آتے ہیں، ہاں کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ سزا ملے گی. اب اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا وہ وہیں اسی جہنم میں ہی ہوں گے یا کائنڈ آف جہنم ہوگا. وہ وہیں جہنم نہیں ہے لیکن ان کو سزا دی جا رہی ہے. بعض لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو سزا دے گا وہ ان کی شرمندگی ہوگی، یعنی وہ جو شرمندہ ہو رہے ہوں گے اس کو کہے گا یہی تمہاری سزا تھی، بس تمہیں یہی سزا تمہاری کافی ہے، تم پاک ہو چکے ہو، جاؤ. بڑی اس کے اندر محشر کے اندر تم شرمندہ ہو گیا، تم پوائنٹ ہو گئے، اب چلے جاؤ. اچھا، یہ جو واپس بحث میں آئیں گے یعنی جنت اس سے جہنم سے آئیں گے یا معافی تلافی ہو کر سزا مل کے آئیں گے،
یا بخش کر اندر آ جائیں گے. تو ایک دلچسپ جو چیز ہے وہ یہ ہے، یہ خیر رحمت خدا، یعنی خدائے رحمان الرحیم، واقعاً خدائے رحمان الرحیم یہ بحث میں آئیں گے تو یہ بھول جائیں گے جو برے کام کیے تھے انہوں نے، جو دنیا میں کیا تھا، جو ادھر بخشے گئے تھے، یہ سب بھول جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ان کی میموری میں رہا تو یہ عذاب ہے. ایک باوقار شخصیت کے لیے صرف اس گناہ کی یاد بھی، خاص کر کی قیامت میں حقیقتیں کھل کر سامنے آئی ہیں، گناہ کی حقیقت سامنے آئی ہے، اس کے بعد تو احساس شرمندگی اور ندامت سے وہ وہیں جو ہم کہتے ہیں نا ڈوب مرنے والی بات ہو جائے گی اس کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحث میں یہ چیز اس کے دماغ میں رکھے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ عذاب ہے، یہ اندرونی عذاب سب سے مشکل عذاب ہے. لہٰذا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ بعض لوگوں کو سزا اور عذاب کے بعد ان کو پاک کر کے لایا جائے گا. بڑی تعداد میں ہوں گے لوگ، مومنین میں سے ہوں گے، مسلمین میں سے ہوں گے، ایمان کامل رکھنے والے ہوں گے، تھوڑا بہت رکھنے والے، عمل غیر صالح کی وجہ سے اپنے آپ کو وہاں پہنچانے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے. شفاعت سے، عفو درگزر سے، معافی سے بھی پورا نہیں ہو رہا ہے مسئلہ. تو ان کو کہیں گے ان کو پاک کرو. پاک کرنا کیا ہے؟ پہلے ان کو سزا دو، جلاؤ، ان کے اس چیز کو ختم کرو. یہ سزا پائیں گے، پتہ نہیں کتنے سال سزا پائیں گے. اب یہ معلوم نہیں ہے، اگر قیامت کے ایک دن میں بھی سزا کی بات ہو جائے تو بعض جو روایات ہیں کہ قیامت کا جو ہے ایک دن یہاں کے ہزاروں سالوں پر محیط ہے. یہ جو سورج کی گردش یہاں پر ہوتی ہے اور ایک 24 گھنٹہ گزرتے ہیں، کرتے 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 مہینے گزر کے پھر سال تب بدلتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ وہاں پر جو ہے وہاں کا ایک دن یہاں کے کئی سالوں یا ہزار سالوں پر محیط ہے. بہرحال ایک بڑی مدت سزا پائیں گے اور آخر میں یہ بحث کی طرف آئیں گے. لیکن کچھ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں آئیں گے، یہ خالدین میں سے ہیں، خالدین فیہا ابدا ہیں، یہ نہیں آئیں گے. البتہ کہ میں نے عرض کیا کہ بالاخرہ ان کی کوئی لمیٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی، یا یہ وجود سے عدم کی طرف چلے جائیں گے، یعنی نابود ہوں گے، ختم ہو گیا، جیسے عدم تھے، عدم ہے یعنی عدم ہے تھے ہی نہیں. جیسے کہ بہرحال کئی قسم کی ادھر بحثیں موجود ہیں جس کے بارے میں ایک بڑی مضبوط رائے ہے کہ بالاخرہ اس کی کوئی لمٹ تو ہے، اللہ جانتا ہے. بعض لوگ، آخری پوائنٹ معذرت عرض کروں، بعض لوگوں کے بارے میں ہے کہ ثم یعرض علیہم، قیامت کے دن ان کے سامنے ایمان اور توحید اور ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا. یعنی آج کی زبان میں ہم سنیں تو سیناریو تبدیل ہوگا ادھر ان کے لیے. ان کو ایک دم سے ایک سمجھیں کہ قیامت سے ہٹا کے آج کی دنیا کی طرح کی دنیا میں پہنچائیں گے اور کہیں گے بھائی آپ بیٹھ جاؤ ادھر. وہ بھول جائیں گے، میموری شیمری ڈیلیٹ ہو جائے گی. ظاہر ہے نہیں بولیں گے قیامت سے ہو کر ادھر آئے امتحان دینے کے لیے، نہیں، وہ رہی تو پھر امتحان نہیں ہوا. بٹھا کے کہیں گے چلو تمہارے سامنے ایمان نہیں آیا تھا، تمہارے سامنے توحید کا پیغام نہیں آیا، تمہیں ہدایت نہیں ملی، چلو تمہارے سامنے اب یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. البتہ عرفاء کہتے ہیں یہ اصل میں تمثیل ہے، یہ مثال کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہاں پر پروردگار عالم اپنے علم غیب کا استعمال کریں گے. ظاہر ہے کہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، علم مسبق الہی ہے، اس کے ذریعے سے کہیں گے ہاں یہ وہ لوگ ہیں، اگر ان کے ہاں پاس ہدایت پہنچتی تو انہوں نے قبول کرنا تھا ہدایت کو، لہٰذا ان کو بھی بحث میں بھیج دو. تو کچھ اس طرح کے بھی مراحل ہیں. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ظہیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، میرا بھی ایک کوشچن تھا، وہ یہ کہ قیامت میں کہتے ہیں کہ تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، یعنی باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. مگر پھر میں نے قرآن شریف میں یہ بھی پڑھا ہے کہ یعنی اب مجھے ایگزیکٹلی آیت تو نہیں یاد ہے، مگر یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو اہل جنت میں سے ہوں گے ان کے نیکوکار جو یعنی خاندان میں ہوں گے ان کو جمع کرے گا وہاں پہ. تو جی جو پہلی آیتیں ہیں نا، جی آپ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں بس یہی. جی دیکھیں یہ جو آیتیں کہنا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ جو کہا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، باپ بیٹا نہیں پہچانے، مطلب یہ کہ نفسا نفسی کا یہ عالم ہو، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی. یعنی یہ جو جذبات ہیں، پیدرانہ، پسرانہ، مادرانہ، یہ جو جذبات ہیں، یہ جذبات کے اوپر وہ نفسا نفسی غالب آ جائے گی. وہ سچویشن جو ہوگی، حقیقتیں کھل گئی ہیں نا،
چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اعمال مجسم ہو کے سامنے آ رہے ہیں. جس چیز کو سچائی نے سمجھی تھی وہ سامنے آ گئی، چونکا دیا، ہلا کے رکھ دیا ہے، ہر پورا وجود ہل چکا ہے. کدھر بیٹے کی فکر ہے تو کدھر بیوی کی، تو کدھر بھائی کی، تو کدھر ماں اور بیٹا کہیں گے بابا اپنا اپنا دیکھو یہاں پر، یا پھر المرء من اخیہ، کہا کہ بھاگیں گے وہاں پہ، کیونکہ اس سچائی کے وقت میں ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی. یہ اصل میں قرآن مجید ہمیں الرٹ کر رہا ہے. یہ نہیں کہ رشتہ ختم ہوگا، نہیں ہے کہ مثلا وہ ہو جائے گی، یہ اس سچویشن کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں آیتیں جو قیامت کے دن ہونے والی ہیں. اتنی سچویشن سخت آئے گی کہ وہ ماں جو بچے کے لیے 1000 بار مرنے کے لیے تیار ہے، وہ ماں بیٹے کو کہے میں تو جانتی ہی نہیں ہوں تمہیں. یعنی اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. کہیں گے بابا اپنا لو یار، ہم پھنسے ہوئے ہیں ادھر اپنی اس پر، ہمیں اپنا دیکھنا ہے. یعنی ایسی سچویشن وہاں پہ کریٹ ہوگی. یہ اصل میں ہمیں الرٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہونی. اگر تم نے، اے ماں بات سنو، اگر تم نے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹے کی محبت میں کوئی خدا کی نافرمانی والا کام کیا نا، تو اس دن تو وہاں یہ بیٹا تمہارے پیچھے نہیں آئے گا اس دن. یہ دماغ میں رکھنا اپنا. اسی طرح بیٹے کو کہہ رہا ہے، باپ کی وجہ سے، باپ کی اطاعت اور باپ کی بات ماننے کے لیے، ماں کی بات ماننے کے لیے خدا کی نافرمانی کی ہے نا، تو یہ ذہن میں رکھو کہ اس دن یہ یفروا ہونے، فرار کرنا ہے انہوں نے. رشتے ناتوں کو اس وقت تک دیکھو جب تک خدا کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہے. جہاں خدا کی اطاعت کا دائرہ ختم کر کے کراس کرتے ہیں یہ رشتے، ان کو مت دیکھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن بھاگیں گے، کوئی کام نہیں آئیں گے تمہارے لیے. قبر میں بھی کام نہیں آنے والے، برزخ میں بھی کام نہیں آنے والے، قیامت میں بھی کام نہیں آ رہے. ہاں ان سب کے رشتے ناتوں کے دائرے میں رہو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اس وقت تک جب تک وہ تمہیں حکم خدا کی خلاف ورزی کا نہ کہیں. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا سَلِيمًا، کب تک قولاً سلیما پروردگار؟ اس وقت تک جب تک تمہیں ایسی بات کا حکم نہ دیں جو خدا کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ اصل میں اس منظر کی طرف ریفلیکٹ کریے. آلریڈی ہم 1 منٹ اوپر آ چکے ہیں میری گھڑی کے حساب سے، یا 2 منٹ ہم اوپر آ چکے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے 10 بدعائیں ہیں کہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم اجعلنا فی ذرعک الحسین التی تجعل فیہا من ترید. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر للاسلام والمسلمین، واحفظ علماءنا ومراجعنا وقائدنا الخامنئی حفظ اللہ ورعا. والسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.